چارے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، چارے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، بکتا ہے، بکتا ہے۔ ارے پر کنز الایمان بریلی والے کا، پر کنز الایمان بریلی والے کا۔ میں اپنے تمام سنی حنفی بریلوی بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہمارے اس چینل پہ ایک دو آڈیو سنا ہوگا جو اشفاق دیوبندی کے تعلق سے تھا، ٹاپک تھا درود و سلام۔ اس آڈیو میں یہ نور حسن ندوی صاحب سے بہت ہی زیادہ جلیل ہوا تھا۔ آپ حضرات یہ آڈیو اگر سنا نہیں ہو تو سن سکتے ہیں، اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا جلیل ہوا ہے۔ پھر سے یہ اشفاق دیوبندی ہمارے نور حسن بھائی کے پاس کال کرتا ہے اور شرائط مناظرہ لے کر آتا ہے، اور وہ جو اس کی اپنی من پسند سے وہ شرائط مناظرہ طے کرتا ہے، جبکہ نور حسن بھائی بولتا ہے یہ مناظرہ نہیں ہے، یہ مباحثہ ہے۔ تو اس میں وہ کھلکھلا کر خوب ہنستا ہے۔ آپ حضرات اس آڈیو کو سنیں، اور اس سے پہلے کا جو آڈیو نہیں سنا ہے، پارٹ 1 پارٹ 2 ہے، تو آپ حضرات وہ بھی سنیں اور اس کو بھی سنیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہلو، ہاں جی، اشفاق دیوبندی صاحب جی شرائط مناظرہ بتاؤں؟ چلیے اپنی شرط رکھیے اور اپنی جو ہے بات کا مدعا پیش کر دیجئے۔ مناظرہ بر ایمان احمد رضا ہوگا، ٹھیک ہے؟ مناظرہ کر رہے ہیں یا مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں مناظرہ کر رہا ہوں۔ اچھا، مناظرے کی شکل میں، مفتی ہیں آپ؟ مناظرے کی شکل میں مباحثہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ مناظرے کی شکل میں کیا کر رہے ہیں؟ مباحثہ۔ ابھی تو کہہ رہے تھے مناظرہ کر رہا ہوں۔ مناظرہ آمنے سامنے ہوتا، مناظرہ نہیں، آمنے آپ سامنے تو بول ہوتا۔ رہے تھے مناظرہ کر رہا ہوں۔ ارے مناظرے کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ چلیے خیر، کوئی بات نہیں، میں زیادہ ان باتوں میں بحث نہیں کرتا، میں صرف کام کی بات کرتا ہوں۔ جی، آپ اپنا عقیدہ پیش کر دیجئے، آپ اپنی بات رکھ دیجئے۔ عقیدے پہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے یار، میں دعویٰ پیش کروں گا نا۔ چلیے اپنا دعویٰ کیجیے، کیا ہے تو دعویٰ کر دیجئے، کیا ہے دعویٰ؟ احمد رضا اپنی سنیں دعویٰ ایسا کرنا، سنیں ایک منٹ اشفاق صاحب، میری بات کو سن لیجئے۔ دعویٰ ایسا کرنا کہ آپ اپنے آپ کو بھی بچا سکو، اپنے دھرم کو بھی بچا سکو، اپنے اکابرین کو بھی بچا سکو۔ تمہیں فکر ہونی نہیں چاہیے، وہ ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تمہیں کیوں ہو رہی دعویٰ؟ احمد رضا اپنی اور اپنے ہم مسلک مولوی کی کتاب اور فتاوی جات کی روح سے کافر اور استاد ہے۔ سن لیے دعویٰ؟ اور کچھ بولنا ہے؟ دعویٰ میرا ہو گیا۔ اچھا، ہو گیا۔ سن لیں۔ اچھا، احمد رضا دعویٰ میں محمد اشفاق قاسمی حنفی دیوبندی، میرا دعویٰ ہے کہ احمد رضا اپنی اور اپنے ہم مسلک مولویوں کی کتاب اور فتاوی جات کی روح سے کافر اور گستاخ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا۔ شرائط مناظرہ سن لو، اس کے شرائط، اس سے بات ہوگی، ان شرائط کا لحاظ رکھنا ہوگا ہمیں بھی اور آپ کو بھی۔ ہم بھی اگر خلاف ورزی کریں گے تو شکست کی دلیل ہوگی، اگر آپ ان سے ہٹیں گے اصول و شرائط سے تو آپ بھی، ٹھیک ہے؟ دیکھو، بات ہماری آپ سے آڈیو پہ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ چل رہی ہے، ٹھیک، اور کال پہ بات ہو رہی ہے۔ بات اردو میں ہی ہوگی، کیونکہ جتنے بھی ہم اپنے اکابر کی عبارت پیش کریں گے یا آپ اپنی اکابروں کی عبارت پیش کریں گے تو اردو کتب کی ہیں، ٹھیک ہے، ساری کی ساری، اس لیے اردو میں بات ہوگی۔ آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ ارے ہم شرط بتا رہے ہیں، اگر ان شرطوں کو تمہیں اتفاق ہے تو ٹھیک، آؤ میدان میں، اگر نہیں ہے تو جاؤ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بات کال پہ ہو رہی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اردو میں ہوگی، کیونکہ عبارات اردو کتب کی ہیں، ٹھیک ہے؟ اردو کتابوں میں جو آپ پیش کریں گے وہ ہماری بھی اردو ہوں گی اور آپ کی بھی۔ دوسرے، دونوں طرف کے علماء کے نام، جیسے تم اپنے ہمارے علماء کے لوگ ہیں یا ہم تمہارے علماء کے لیں گے تو کیا ہوں گے؟ دونوں طرف کے علماء کے نام بگاڑنے اور خلاف تہذیب گفتگو سے بالکل پرہیز کیا جائے گا،
دوسری شرط یہ اگر آپ کو منظور ہو تو اتفاق ظاہر کر دیں. نہ آپ اپنے علماء نہ آپ ہمارے علماء کی گستاخی کریں گے نہ ہم آپ کے. اگر ایسا کر رہے ہیں فریق میں کوئی بھی تو وہ شکست کی دلیل ہوگی. دوسری بات ہے ٹھیک ہے دونوں طرف کے علماء کے نام بگاڑنے اور خلاف تہذیب گفتگو سے بالکل پرہیز کیا جائے. تیسری شرط ہے چونکہ اس مناظرے میں دعویٰ میں یہ واضح ہے کہ بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلی اپنی اور اپنے ہم مسلک بریلویوں کی عبارت اور فتاوی جات کی روح سے دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس لیے گفتگو صرف بریلوی علماء کی کتب سے ہوگی نہ قرآن سے نہ حدیث سے. ٹھیک ہے آپ کی شرائط پوری ہو گئی. تیسری شرط دوبارہ سن لیں اگر ہو جائے گی تو میں بتاؤں گا. یہ آپ اس سے اتفاق کریں ٹھیک ہے میں بھی کر رہا ہوں آپ بھی کریں ظاہر کریں. تیسری شرط دوبارہ سن لیں کیونکہ اس کتنی بار سنائیں گے پہلے تو یہ بتا دیجیے کب تک سناتے رہیں گے. میری باری بول ہی نہیں رہے ہو آپ بول ہی نہیں رہے ہو. میں نے آپ کی ساری باتوں کو قبول کر لیا ٹھیک ہے. ابھی پوری دیکھیے اب آپ بولتے رہیں جب میری باری آئے گی تو آپ نہیں بولنا جو پوچھوں گا وہی بولیں. میں آپ کی باتوں کو سن رہا ہوں آپ نے جو بولا ہے میں بیچ میں اس لیے نہیں بول رہا کہ بات میں خلل پیدا ہوگا. ٹھیک ہے جس طرح میں آپ کی بات سن رہا ہوں اس طرح میری بھی بات کو سنیے گا. آپ نے بہت ساری شرائط رکھی ہیں میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. بہت ساری نہیں ہے 3 ہی ہیں. اگر آپ ان شرطوں کے ساتھ متفق ہیں تو میں بات کروں گا. اگر آپ ان شرطوں کے ساتھ متفق نہیں ہیں تو میں بات نہیں کروں. میں بھی ان سے اتفاق کر کے ان کو فالو کر کے مان کر کے پھر آپ سے بات کروں گا. ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ میں تم کو منواؤں میں نہ مانوں ایسا نہیں ہے. ہم دونوں ٹھیک ہے. یعنی آپ ہی مانیں گے میں دعویٰ یعنی آپ ہی مانیں گے ہم بھی مانیں گے ان شرائطوں کو. اب آپ کی شرائطیں پوری ہو گئی یا اور کچھ باقی ہے؟ ارے ابھی باقی ہیں یار یہ 2-4 سے تھوڑی. تم کہہ رہے تھے 3 ہے. اس مناظرے میں دعوے میں یہ واضح ہے کہ بریلوی مذہب کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنی اور اپنے ہم مسلک بریلویوں کی عبارات و فتاوی جات کی روح سے دائرہ اسلام سے خارج ہے. کتنی بار کہیں گے آپ ایک بات کو کتنی بار کہیں گے؟ بریلوی علماء کی کتب سے ہوگی. کتنی بار کہیں گے کتنی بار؟ نمبر 4 موضوع سے انحراف کرنے کی کوشش پر دوبارہ تنبیہ کی جائے گی. اور تیسری بات چوتھی میں تیسری بات انحراف کرنے والے کی بے بسی قرار دے کر اس کی شکست سمجھی جائے گی. نمبر 5 کسی بھی کتاب یا شخصیت کا انکار کرنا یہ ہمارے مسلک کا عالم یا ہمارے عالم کی کتاب نہیں ہے. اس لیے اپنے مسلک کے معتبر عالم کی تائید لانی ہوگی اور کسی عالم کے اپنے مسلک میں معتبر ہونے کا پیمانہ بھی بتانا ہوگا. اور جس کو اپنے مذہب کا نہیں مانتے اور اس پر حکم بھی لگانا ہوگا. ٹھیک ہے. نمبر 6 موضوع سے غیر متعلق باتوں سے پرہیز کیا جائے گا اور اپنی موضوع سے ہٹ کر کی گئی بات کا جواب مانگنا اور دیوبندی یعنی ہم سے مناظرے کے دلائل کا جواب دینے کے بجائے صرف دیوبندی اکابرین کے حوالے دکھانے لگ جائے تو شکست کی دلیل سمجھی جائے گی. نمبر 7 جانبین یعنی ہماری طرف سے اور آپ کی طرف سے کوئی بھی گالی بد زبانی بد تہذیبی کی شروعات کرے گا اس کی شکست کی دلیل سمجھی جائے گی. 8 کسی بھی کتاب کے حوالے کا اس کے حوالہ دینے والے مناظر یعنی آپ ہو یا ہم ہو دونوں سے کوئی بھی طلب کیا جائے گا. ٹھیک ہے دینا ہوگا. اگر طلب کیا جائے تو دینا ہوگا. نمبر 9 آپ پہلے دیوبندی مناظر یعنی ہم کے ہمارے دلائل مناظرے کے دلائل کا جواب دے. میں مناظرہ نہیں کر رہا ہوں بار ابھی کہہ رہے تھے مناظرے کی شکل میں مباحثہ کر رہا ہوں. کتنا جھوٹ بولو گے؟ وہی تو میں بار کہہ رہا ہوں مناظرے کی شکل میں مباحثہ ہو رہا ہے. مناظرہ تو آمنے سامنے ہوتا ہے اور چکے ہیں. یہ دھیان رکھنا اتنی دیر خاموش بھی رہنا. ٹھیک ہے. منٹ کتنا ٹائم کیا ٹائم کس نے متعین کیا ٹائم تو ابھی متعین نہیں ہو. تم کیوں کہہ رہے ہو کہ ٹائم ہو گیا اتنا ٹائم ہو گیا؟ میں بول رہا ہوں اتنا ٹائم ہو گیا ہے آپ کو بولتے اور آپ کی بات ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے. بولیے اور بولیے 14 منٹ اور بول لیجیے. 14 منٹ 15 منٹ جب تک بولنا ہے بولتے جواب دے گا. ٹھیک ہے. نمبر 10 اگر بریلوی مناظر اور احمد رضا کا ایمان کسی دیوبندی عالم سے دکھانے کی کوشش کرے گا تو پہلے اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس دیوبندی عالم نے احمد رضا کی ساری کتابیں پڑھی ہوں اور ان کو احمد رضا کے غلیظ کفری عقائد و عبارت کا مکمل پتہ تھا پھر بھی احمد رضا کو مسلمان کہا ہو.
اگر ہماری کتاب سے یعنی ہم علماء دیوبند کی کتاب سے اگر آپ ایمان احمد رضا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے علماء نے کہا ہے یہ ایمان ہے ان کا، تو آپ کو یہ ساری چیزیں 10 نمبر کا خیال رکھنا ہوگا. دوبارہ سن لیں، اگر بریلوی مناظر یعنی نور حسن رضوی احمد رضا کا ایمان کسی دیوبندی عالم سے دکھانے کی کوشش کرے گا تو پہلے اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس دیوبندی عالم نے احمد رضا کی ساری کتابیں پڑھی ہو اور ان کو احمد رضا کے غلیظ کفری عقائد و عبارت کا مکمل پتہ تھا، پھر بھی احمد رضا کو مسلمان کہا ہو. میں بحث کرنے والا احقر محمد اشفاق قاسمی حنفی دیوبندی لکھیم پور کھیری، ٹھیک ہے. آپ بتائیں، آپ ان شرائط سے یعنی 10 شرائط جو ہیں شرائط مباحثہ کہہ لیں، ٹھیک ہے، ان سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ بس اتنی جواب دیں. آپ نے چونکہ سن لیا ہے، میں نے 2 3 بار کہا. چلیے یہ سوال آپ کا 9 منٹ کا ہو گیا ہے. سوال نہیں ہے، یہ میری شرائط ہے، یہ آپ اتفاق کریں. میں تو بولیے اور بولیے، ٹائم دیتا ہوں، اور بولیے ٹائم دیتا ہوں. میں اتفاق کر چکا ہوں، آپ اتفاق کر رہے ہیں ان شرائط سے؟ آپ نے اپنی شکست قبول کر لی ہے، مان لی ہے کہ دیوبندی اکابر کے حوالوں سے آپ جو ہے حوالہ نہیں پیش کریں گے. ابھی بات شروع نہیں ہوئی، ابھی شرائط ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ضلالت والی بھائی ہنسی مت ہنس. ابھی شرائط مجھے معلوم تھا نا یہی اوقات ہے آپ کی، اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتے نور حسن کے سامنے. ابھی شرائط مباحثہ پورے ہوئے نہیں تھے اور تم ہمیں شکست اور غیر شکست کی بات کرنے شروع کر. جی الحمدللہ. ابھی تو بات ہی نہیں شروع ہوئی، آپ ان سے اتفاق کرتے ہو؟ آپ نے بات شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو یہ ثابت کر لیا. بات شروع کی بات ہی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ معلوم ہے مجھے نور حسن کے سامنے ایسے ہی جو ہے مت کٹ جاتی ہے دیوبندی مفتیوں کی، ایسے ہی مت کٹ جاتی ہے نور حسن کے سامنے. ہم متفق ہیں، اگر تمہارا ہمت ہے، ضرورت اور طاقت ہے تو ابھی تک آپ کی بات ہی پوری نہیں ہوئی ہے. ارے 1 سیکنڈ کا جملہ تھا کہ اعلیٰ حضرت اپنے اور اپنے ہم مسلک لوگوں کے متعلق اپنے ہم مسلک لوگوں کی تحریر کے مطابق 1 سیکنڈ کا جملہ تھا، بات ختم ہو گئی تھی. مگر تم کو اپنا سوال ہی پورا نہیں کرنے آ رہا ہے، سوال ہی پورا نہیں ہو رہا ہے. 10 منٹ ہو چکے ہیں. یہ سوال ہے ہی نہیں، یہ شرائط ہے بھائی. بات کسی پہ ہوگی کسی موضوع پہ تو اس کے شرائط اصول دیکھے جائیں گے. بہت سارے ہیں، 10 ہیں. 10 معلوم ہے مجھے کہ دیوبندیوں کو بھونکنا آتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. ضرورت نہیں ہے. یہ شرائط آپ سن کر بھاگ رہے ہو، آپ اتفاق نہیں کر رہے. میں نے تمہیں ان شرائط سے ابھی میں نے اپنی بات کہاں رکھی ہے؟ تم ہی کہو گے، میں نہیں کہوں گا. کیوں رکھو گے؟ تم ہی کہو گے، میں کچھ نہیں رکھو. آپ شرائط رکھنے ہو دیوبندی اشفاق، مولوی اشفاق دیوبندی رکھنے ہو تو رکھو. نہیں ہاں میری اب بات نہ بالکل نہیں. آپ کو میری بات بالکل دیکھ لیجیے جناب حضرات، انہوں نے قبول کر لیا کہ اگر دیوبندیوں کے فتوے سے اعلیٰ حضرت اگر آپ کو شرائط سے کوئی وہ ہو، اگر آپ کو اس میں 10 شرطوں میں سے کوئی غلط، ایک منٹ یہ کون سا قانون ہے کہ تم جس کو کہو گے میں وہ مانوں گا اور مجھے جس میں اختلاف ہوگا میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں؟ خاموش، یہ آپ سمجھ نہیں رہے ہو. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اور بولے الحمدللہ تجھے اور تیرے پورے جو آپ کو جماعت کو کافی آپ بتائیں کہ یہ شرط غلط ہے، اس کو ہٹائیں تو ہم بتائیں گے. آپ یہ ادھر ادھر کی کیوں بات کریں؟ آپ ان شرائط میں دیکھو، جو 10 شرطیں ہیں میں نے بیان کی ہیں، ان میں آپ کو اگر کوئی غلطی خامی نظر آ رہی ہے تو آپ بتائیں. تم نے یہ کیا کہا کہ ہمارے اکابر کا ہمارے اکابر کی جو ہے کسی کتاب سے حوالہ پیش نہیں کرو گے، ہمارے اکابر کا نام نہیں لوگے؟ تم نہیں لوگے. اگر لوگ کیوں نہیں لیں گے؟ معلوم ہو گیا نا تم کو کہ ہمارے اکابر، اگر ہمارے اکابروں پہ سے یہ ثابت کرے گا تو واقعی ہم لوگ کافر ہیں. یہ منظور کر لیا تم نے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ تم نے قبول کر لیا بات شروع ہونے سے پہلے ہی کہ اعلیٰ حضرت مسلمان ہیں. نہیں، تم نے سنی نہیں پوری. سن لی، سب نے سن لی الحمدللہ. سب لوگ سنتے. دیکھو بریلوی مناظر احمد رضا کا ایمان مجھے نہیں بولنے دے رہا. یہی ان دیوبندیوں کی حقیقت ہے. اگر تم سامنے والے کو بولنے کی کر رہے ہو،
سامنے والے کو نہیں بولنے دیتے. ارے اتنا تو سوال تھا, جواب مجھے دینا تھا, بولنا مجھے چاہیے تھا زیادہ. اس دیوبندی عالم نے احمد رضا کی ساری کتابیں پڑھی ہوں, زیادہ مجھے بولنا چاہیے تھا. کفریہ عقائد اور عبارت کا مکمل پتہ بھی وہ سب تم کر سکتے ہو. جس انسان کو اپنے سوال پر ہی جو ہے وہ پختہ یقین نہ ہو کہ میں کیا کیا رہا ہوں, اور تم پہ کر رہے ہو, ایک ہی سوال کو 13.5 منٹ لگا چکا ہو, 13.5 منٹ جو لگا چکا ہو, وہ کیا بات کرے گا نور حسن کے سامنے؟ ایسا کر دیوبندی سے بس کی بات نہیں ہے جو نور حسن کے سامنے ٹک کے بات کرے. شرائط تم دیکھ کر کے بھاگ گئے, تم جاؤ بھاگو, تمہارے نصیب میں بھاگنا ہی ہے. شرط نمبر 10, ہمارے اکابر سے ثابت کرو گے, بات کر رہی ہوں ذرا, اگر تو ہمارے اکابر سے ثابت کرو گے تو ان کو پورے طور پر ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں انہوں نے پوری کتابیں پڑھی ہیں اور ان کے احمد رضا کے غلیظ عقائد اور کفریہ عقائد عبارت کا مکمل پتہ تھا. ٹھیک ہے, اگر یہ ساری چیزیں ہیں جب تم ثابت کر پاؤ گے. ایسے 10 نمبر شرط کی آدھی ادھوری بات رٹ کے تم دوسروں کو بہکا رہے ہو, ایسی بات نہیں. تمہارے احمد رضا بھی بہکا کرتے ہیں اور حسام الرحمان لکھ دی اور وہاں کے علماء کو بہکا کر کے کہ ایسا ہے, عربی کی عبارت کو اردو میں, اردو کی عبارت کو عربی منتقل کر کے ادھر سے ادھر لگا کر کے کر لے. تمہارا بھی کام ہوئی. 10 نمبر شرط پڑھو تم پہ, اگر تمہیں اعتراض ہے تو میں بات نہیں کر پائے گا. تو گھبرا اتنا رہا ہے کہ تجھ سے اپنا سوال ہی نہیں ہو پا رہا ہے. 10 نمبر شرط میں کیا تمہیں کیا حرج ہے, کیا غلطی ہے تم بتاؤ. 10 نمبر جو شرط ہے تم بتاؤ کیا اس میں غلطی ہے کہ تم ہمارے اکابر سے ثابت نہیں کر پاؤ. ہم نے وجہ آپ اپنے اکابرین کو مانتے ہو؟ الحمدللہ. کس کس کو مانتے ہو؟ سب کو مانتے ہیں. پورا مانتے ہو کہ آدھا پورا مانتے ہو, ٹھوکر بھی مان دیتے ہو؟ سب کو مانتے ہیں. پورا مانتے ہو دل سے کہ کبھی کبھی جب تمہارے خلاف بات ہو جاتی ہے ٹھوکر مار دیتے ہو؟ اگر جان کی بات ہے تو جان بھی قربان کر دیں گے. صحیح میں؟ الحمدللہ. چلیے ماشاء اللہ. اچھا, بات ہے تحقیق کی کہ کفر کا فتویٰ کب لگتا ہے اور کب نہیں لگتا. بات ہوتی ہے تحقیق کی. آپ نے یہ جو کہا ہے نا, ایک منٹ اب آپ سنیں میری بات کو. ایسے بات نہیں ہوتی کہ صرف سامنے والا سنتا رہے اور خود آپ نہ سنو. اب میری بات کو تیار ہے تم. یہ شرط کہاں سے لے کے آئے ہو کہ ساری کتابیں پڑھی ہوں؟ یہ شرط کہاں سے لگائی آپ نے؟ ذرا کس مناظرے میں اس بات کو اپنے مناظرے میں, ایک منٹ, کس مناظر نے اپنے مناظرے میں اس بات کو شرط بنایا ہے جو تم نے شرط بنائی ہے کہ ساری کتابیں اعلیٰ حضرت کی پڑھی ہوں, تھانوی نے یا کسی بھی دیوبندی نے؟ چلیے ایک شرط دکھائیے کسی بھی مناظر کی. ارے کسی بھی مناظر کی پہلے ایک شرط دکھا دیجیے کہ ساری کتابیں خود. ایک منٹ, ساری کتابوں کی شرط کسی بھی مناظر نے لگائی ہو آج تک, وہ حوالہ پیش کر دیجیے. پہلی بات یہی تمہاری شکست ہے, اسی چیز پر ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے. بے عزتی والی ہنسی مت ہنسو بھائی. رام پوری بھائی, بے عزتی والی ہنسی مت ہنسو. یہ نور حسن رام پوری ہے. مجھے جواب دینا تھا, بولنا مجھے چاہیے تھا زیادہ. بول آپ رہے ہو, بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پوری عبادت پڑھی ہو. ارے بھائی, جب ہمیں نور حسن صاحب کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم کہہ دیں گے کہ بھائی نور حسن صاحب اچھے آدمی ہے, اور جب ہمیں نور حسن صاحب کے کالے کرتوت کے بارے میں پتا ہوگا تب ہم کیسے کہیں گے؟ یہ بتاؤ. اب آپ کی بات پوری ہو گئی نہیں یا نہیں ہوئی ہے؟ تھوڑا مجھے بھی بتائیں نا, میں آگے کی اپنی بات جو ہے چالو کروں. دیکھو, جس ہمارے اکابر سے آپ ثابت کرو گے کہ ایمان احمد رضا پہ دیکھو ان کے دلائلیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان ہے, وہ مسلمان ہے, تو اس کے بارے میں آپ یہ ثابت کرو گے کہ اس نے ساری کتابیں پڑھی بھی ہیں. میں آپ کے مستند عالم کا حوالہ دوں گا, ایسے ایرے گہرے نتھو کھیرے کا حوالہ نہیں دوں گا. وہ بات صحیح ہے, لیکن یہ جو شرط ہے اس شرط پہ آپ کو پورا اترنا ہوگا کہ جس مجھے یہ شرائط بتا دیجیے. ایک منٹ خاموش رہیں, مجھے یہ شرائط بتا دیجیے کہ ساری کتابوں کی شرائط کس نے رکھی ہیں. بس ایک حوالہ بتا دیجیے, کسی ایک مناظر کا نام لے دیجیے اور اپنے مناظر سے پوچھ لو کیا کتابوں کی شرائط رکھی جاتی ہے اس چیز میں کہ اس نے ساری کتابیں اعلیٰ حضرت کی پڑھی ہوں اور وہ اعلیٰ حضرت بالکل رکھی جاتی ہے. حوالہ پیش کیجیے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں حوالہ پیش کیجیے. پتہ ہی نہیں ہوگا, میرے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اشفاق دیوبندی کیسا ہے, تو آپ کہہ دو گے کہ یار اچھا بات. اگر تمہیں میرے کالے کرتوت جانو گے, میں تمہارے کالے کرتوت سے واقف ہوں گا تو تمہیں مجھے پتا ہوگا کہ تمہیں اچھا آدمی تھوڑی کہوں گا. پتہ ہوگا تو میں کہہ دوں گا, اللہ محالہ کہہ دوں گا, اس لیے کہ نور حسن اچھے سے بات کرتا ہے اور بھاگتا نہیں ہے اور جم کے بات کرتا ہے تو اچھا آدمی ہے, اچھے سے بات کرتا ہے تبھی تو بتاؤں گا. اور جب مجھے پتا ہے کہ یہ گالی باز ہے, دھوکے باز ہے,
दज्जाली करता है, तो मैं कैसे कह दूंगा कि नूर हसन अच्छा आदमी है? ये बताओ। जब हवाला पेश कर तुम्हारे दीजिए। हाल पता होगा, तुम्हारे हालात पते होंगे मुझे, तब तो मैं कहूँगा ना। देख लीजिए आप, मैं जिस तरह सुन रहा हूँ तो इस तरह से इनको भी सुनना चाहिए मेरे पास। जरूरत ही नहीं है बेटा। तुम क्या 10 नंबर शर्त से तुम भाग रहे हो, कह रहे हो कि मैं नहीं शर्त भागा, लगाई है, मैं नहीं भागा, नहीं लगाई है तो कैसे है? मैं नहीं भागा, भागा मैं नहीं भागा। जब तुम्हें तुम्हारे अच्छा सीधी तुम से भाग रहे हो, नूर हसन, मैं नहीं भागा, तुम भाग रहे हो। किसी मुनाजिर ने ये शर्त लगाई हो कि आला मेरी बात को सुनो, मेरी बात तुम्हारे अंदर किसी देवबंदी के मुफ्ती में इतनी हिम्मत नहीं है जो नूर हसन से टिक के बात कर ले, चुप के बात कर ले। जिस तरह से नूर हसन सुनता है उस तरह से कोई देवबंदी मुफ्ती सुन ले और बात का जवाब दे दे। किसी देवबंदी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो नूर हसन से बात कर सके टिक के। भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो। दिन रात तुम यही रटते रहो, हो गया है, 19 मिनट हो गए हैं। 19 मिनट में तुम अपनी बात पूरी नहीं कर पाए हो। बताइए, तुम यही रटते रहो, 19 मिनट में तुम अपनी बात नहीं कह पाए हो अभी तक, मर जाओगे। ठीक है, लेकिन दुनिया देवबंदी में किसी औरत ने ऐसा हलाली बच्चा पैदा नहीं किया जो नूर हसन से बात करे। रटो, फेसबुक पे लिखो, व्हाट्सएप पे लिखो, रटते रहो और रटते रटते मर जाओगे। लेकिन इतना टाइम हो गया, इतने देर तक सवाल होता है? हाँ भाई, सवाल नहीं है, गधे कहीं के जाहिल सवाल नहीं है, शराइत है। आपने गधा शुरू कर दिया। आपने कहा था कि कोई बदतमीज नहीं बोलेगा, आपने गधा शुरू कर दिया। बताइए, जब तुम जिहालत कर रहे हो, जब तुम जिहालत तो आपकी है, शराइत को तुम जिहालत तो आपकी है, आपकी शिकस्त हो गई। जिहालत ये नहीं है, आपकी शिकस्त हो गई। अच्छा चलिए सुनिए, अच्छा चलिए सुनिए, अच्छा चलिए सुनिए, जिहालत नहीं है ये तुम्हारी जिहालत नहीं है, तुम शराइत को तुम सवाल कर रहे हो। नूर हसन के सामने बड़े बड़े देवबंदी कुत्ते की तरह बात करते हैं, बात नहीं कर सकते। यही तुम नूर हसन का दावा है, भोंकते रहोगे। इसको बात करने का तरीका नहीं, अंदाज नहीं, वो सिर्फ भौंकना जानते हैं। भौंक दिन रात पूरी जिंदगी में भोंकते रहोगे कि नूर हसन से बात करने की किसी की जरूरत हो सकत नहीं है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हो। जवाब मुझे देना था, कुछ नहीं कर पा रहे, तुम्हें अंदर इतनी इल्मियत नहीं है कि तुम मुझे उसूलों को तुम बता रहे हो, शराइत को तुम बता रहे हो। सवाल मुझे शराइत और सवाल में कोई फर्क नहीं होता भाई, बताओ। मुझे अपने अकाबिर का दिफा करने का वक्त ज्यादा चाहिए था, बल्कि तुम इतने टाइम में अपना जो है सवाल बता रहे हो। बताइए जनाब हजरात, फैसला आपको करना है। शर्त सुन करके 10 नंबर शर्त सुन करके सर पे पैर रख के भागना शुरू कर दिए। 10 नंबर शर्त इनसे हजम नहीं हो रही है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये तुम्हारे भागने का रास्ता है, तुमसे बात नहीं कर पाएगा, ये तुम्हारे भागने का रास्ता है, बात नहीं कर पाएगा। किसी अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो बात, तुम अपने किसी बात को लेकर आओ, तुम्हारे बात नहीं। 10 नंबर शर्त सुन बात को लेकर आओ, बात तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़ों की जो है हिम्मत नहीं है जो नूर हसन से बात करे। बात को लेके आओ। हाँ, ये बेइज्जती वाली हंसी मत हंसो, बात को लेके आ रहे हो सवाल। तुम मुझे किसी मुनाजिर की एक शर्त दिखा दो। जाता है, मैं पहले कह रहा हूँ, ये तुम मुझे किसी मुनाजिर के सवाल में कोई फर्क मैं इस शर्त को कबूल करके भी तुम्हारे फैसले को काफिर साबित करने के लिए तैयार हूँ। देखिए ये सवाल ही कह रहा है कि शर्त मेरे लिए कोई ये शर्त मेरे लिए कोई जो है माने नहीं रखती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए कोई माने नहीं रखती। मैं एक झटके में सुने एक ही झटके में एक ही शर्त पे तुम बात करते हो, मेरी बात को ही नहीं सुन पा रहे हो। मेरी बात जो इंसान मेरी बात को ना सुन पाए, ठीक है, देवबंदियों में यही औकात है, यही उनकी हकीकत है। अच्छा मुझे मौका दो, अब चुप हो गई, खामोश हो गए, या कुत्ते तरह भौंकते रहो। में जरूरत नहीं है, नहीं है किसी देवबंदी में जरूरत जो नूर हसन से बात कर सकते। सब यही रटते रहो, तुम्हारा रटना काम नहीं आएगा, यही रटते रटते मर जाओ। सुनिए चलिए, मैं आपकी उस शर्त को भी कबूल कर रहा हूँ। सुने मेरी बात का, देखिए जनाब हजरात, ये मेरी बात को नहीं सुन पा रहे हैं, हालांकि मैं इनकी 10 शर्तें मान रहा हूँ और इनकी 10 शर्तें कबूल करके इनको फिर भी काफिर साबित करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप खामोशी से मेरी बात को सुनेंगे? साबित करो। अब आप मेरी बात को खामोशी से सुनेंगे? सुनूंगा, चलो ठीक है, आपने कह दिया सुनेंगे। 10 शर्तें पूरी हैं तुम्हारी। हाँ चलिए, मैंने 10 शर्तें आपकी कबूल कर ली हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी आपको और आपकी जमात को काफिर साबित कर रहा हूँ, ठीक है। अरे अब आप खामोश रहेंगे? हमें पूछूं उसका जवाब देना। देखिए हमारे अकाबिर की बात कर ये बात करनी बेइज्जती वाली हंसी क्यों हंस रहे हो? जब हंसी नहीं आ रही है तो है करने में फायदा क्या है? ये हिजड़ों की तरह खिलखिलाने में फायदा क्या है? ईमान आला हजरत, ये हिजड़ों की तरह क्या हमारी कर रहे हो?
یہ ہجڑوں کی طرح ہنسنے سے فائدہ کیا ہے؟ بے عزتی والی ہنسی کیوں؟ ایمان اعلیٰ حضرت پہ دلائل ارے دو. سنو، یہ موضوع تو وہی ہے نا، ایمان اعلیٰ حضرت. اور تم بات اور بھوک لو، ٹائم نہیں ہوا تمہارا شاید. مجھے بولنے نہیں دو گے، مجھے معلوم ہے نا، بولنے نہیں دو گے. کسی دیوبندی مفتی میں کیا بولے گا؟ کیا کسی دیوبندی مفتی میں ہمت نہیں جو نور حسن سے صحیح سے بات کرے. پھر سے رٹ، پھر سے کہے رٹتے رہو. کسی دیوبند کے مر جاؤ گے نا اس کو. دیوبند کی کسی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا، دیوبندی عورت نے، ہاں پھر سے کہ وہ نور حسن سے بات کر سکے. ہاں پھر بے شک تو نے کہا بے شک، الحمدللہ ماشاء اللہ، تیرے منہ سے نکل گیا بے شک. دل کو تسلی سبحان اللہ، یا اللہ رب العزت تیرا احسان ہے، بے شمار احسان ہے، بے شمار احسان. یہ آڈیو دیکھو کہاں کہاں جائے گی. 10 نمبر شرط سن کر کے بھاگ رہے ہو. میں نے تو کہا کہ تیری ان 10 شرطوں کو قبول کر رہا ہوں، پھر بھی کافر ثابت کر رہا ہوں. کیا تم میری بات کو اب سنے گا؟ سننے کے لیے تیار ہے؟ یہ ہمارے اکابر کی بات ہو ہی نہیں رہی ہے، بات ہو رہی ہے امام احمد رضا. ٹھیک ہے، موضوع بعد میں پھر سن لے. بار بار بتایا جا رہا ہے کہ موضوع کیا ہے. تو ہمارے اکابر کی بات کر رہا ہے، موضوع ہے امام اعلیٰ حضرت ثابت کرنا ہے. تو میری بات کو ہی نہیں سن پائے گا. تو جانتا ہے کیا نا، نور حسن ایک جھٹکے میں الحمدللہ اپنے اکابر کا دفاع کر دیتا ہے. یہ دیکھو سامنے اکرام، یہ صرف لفظ ایک جھٹکے میں ایک ہی جھٹکا لگے گا، کلام بن گیا اس کا یہ جملہ. ایک ہی جھٹکا، ایک ہی آواز میں. گدھے کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ امام اعلیٰ حضرت پہ ہے موضوع، اور یہ بات کر رہا ہمارے اکابر پہ. یہ دیکھو اس کو اتنی عقل نہیں ہے، بار بار میں رٹ رہا ہوں. آپ دیکھیں، ایمان اعلیٰ حضرت پہ بات ہو رہی ہے، موضوع ایمان اعلیٰ حضرت پر ہی میں بات کر رہا ہوں. مگر تو ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے، بولے جا رہا ہے، اتنا بول رہا ہے کہ اگر اسے بولنے کا موقع دے دیا میں نے بریلوی کو تو مجھے کافر ثابت کر دے گا. میرے تھانوی کو، میرے اکابر کو، گنگوئی کو، ننتوی کو، سب ایک جھٹکے میں کافر ثابت کر دے گا. مجھے ثابت کرنا کیا ہے تجھے یہ بھی نہیں پتا؟ کیا مجھے ثابت کرنا، کیا نہیں ثابت کرنا؟ احمد رضا کا ایمان ثابت کرنا ہے. ارے مجھے اعلیٰ حضرت کا ایمان ثابت کرنا ہے اور دیوبندی کافروں کا کفر ثابت کرنا ہے. سامعین کرام آپ غور سے سنیں کہ میں نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ احمد رضا اپنی اور اپنے ہم مسلک مولویوں کی کتاب و فتاوی جات کی روح سے کافر و گستاخ ہے، لیکن یہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ میں تجھے کافر ثابت کروں گا. حالانکہ بات ہوئی تھی کہ امام احمد رضا پہ بات ہوگی، موضوع تھا امام بریلوی مسلمان نہیں ہے، اور یہ بات کر رہا ہے کہ ہمارے اکابر کے کافر ثابت کرے گا. اس کو اتنا پتہ نہیں ہے، یہ ثابت کرے گا امام احمد رضا، اور بات بار بار کر رہا ہے کہ ہمارے اکابر دیوبندیوں کو میں کافر ثابت کروں گی. کیسا یہ انسان ہے؟ کیا عقل مجاہل کا پیروکار ہے یہ؟ اس کو عقل نام کی کوئی شے نہیں ہے اس کے اندر. بار بار میں رٹ کے تھک گیا ہوں، میرے زبان تھک گئی ہے. میں بتا رہا ہوں کہ امام احمد رضا پہ بات ہوگی اور یہ اکابر علماء دیوبند پہ لگا ہوا ہے. ابھی جب اس پہ بات ہوگی تو اس کو لے لیں گے. ابھی تو فی الحال بات ہو رہی ہے امام احمد رضا، تو اس کو ثابت کر. تو اکابر کو پہ کیوں لگا ہوا؟ اکابر پہ جب بات آئے گی تو اس کو الگ موضوع رکھ لیں گے. بول ہو گئی آپ کی بات پوری؟ نے امام احمد رضا آپ کی بات ہو گئی کر پوری؟ پائے گا، ثابت کر پائے گا بیٹا. بول جلدی بول. میں کہہ رہا ہوں آپ کی بات پوری ہو گئی، مجھے نہیں بولنے دے گا. تو ہاں نہ میں جواب دے کے خاموش ہو جاؤ اور مجھے بولنے دے اور کہہ دے کہ بول. جتنی دیر مجھے بولتے ہوئے ہو گئی، اور تو اپنے اکابر کا دفاع کر. کہنا کہتا کیوں نہیں؟ حرامی بولتا کیوں ہے میرے ساتھ قریب میرے ساتھ کیوں بولتا ہے؟ جس طرح میں تیری بات کو سن رہا ہوں، یہ کتے کی طرح بھونکتا کیوں ہے؟ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن اس کو یہی نہیں پتا ہے کہ بات کس موضوع پہ کرنا ہے. میں تھک گیا ہوں بات کرتے. میں اپنے اکابر کا دفاع کروں گا، اعلیٰ حضرت کا دفاع کروں گا. اعلیٰ حضرت باقی میں اعلیٰ حضرت ہے. ابے موضوع جب وہ طے نہیں ہوا ہے تو اس پہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وہ موضوع طے ہو جائے گی تو اس پہ بات ہو جائے گی، سیدھی سی بات ہے. امام احمد رضا پہ میں نے شرائط 10 لکھ دیے. آپ کو کہا آپ اتفاق کرو، آپ نے اتفاق بھی کر لیا، لیکن پھر بھی آپ بھاگ رہے ہو. آپ ہمارے اکابر کی بات کر رہے ہو. جب ہم نے طے ہی نہیں کیا ہمارے اکابر بات کرنی ہے، ایمان پہ بات کرنی، تو آپ کیوں اس پہ بار بار جا رہے ہو؟ جب وہ ہوگا تو ہم بعد میں بات کر لیں گے. فی الحال جو موضوع طے ہوا تھا، سامعین کرام آپ سنیں، جب وہ موضوع طے ہوا تھا تو موضوع یہ طے ہوا تھا کہ امام احمد رضا بھی گفتگو ہوگی. میں نے دعویٰ بھی پیش کر دیا، شرائط بھی پیش کر دی، لیکن یہ پتہ نہیں کیا ہمارے اکابر کے پیچھے پڑا ہوا گدھا کہیں کا، جاہل. یہ دیکھ لیں، دیوبندی مولویوں کی یہ اوقات ہے، یہ حقیقت ہے. اس کا ایک سوال، ایک اعتراض اتنے ٹائم کا ہو چکا ہے، 27 منٹ 27 سیکنڈ کا اس کا اعتراض ختم نہیں ہوا، اتنی دیر تک بولتا رہا. بتائیے، سوال کرنے والے کو، اعتراض کرنے والے کو بس اتنی دیر بولنا چاہیے جتنی دیر کا اس کا سوال ہو. بتائیے.
اب یہ اس کو اتنا ڈر تھا, اتنا خوف تھا کہ اس نے نور حسن کی بات کو ہی نہیں سنا. میں اس سے پوچھ رہا ہوں بار بار کہ تیری بات پوری ہو گئی یا نہیں ہوئی. اس نے 10 شرطیں بھی لگا دی. میں نے کہا چل میں تیری ان 10 شرطوں کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا کہ کسی دیوبندی نے اعلی حضرت کی تمام کتابیں پڑھی ہوں اور پھر ان پر کفر کا فتویٰ نہ لگایا ہو تو بات مانی جائے گی. میں نے کہا تو یہ کون سی شرط لے کے آیا ہے؟ کس مناظر نے اس شرط کو اپنے مناظرے میں رکھا ہے؟ تو مجھے جو ہے اس کا ثبوت پیش کر دے. یہ بھی نہیں پیش کر سکا, نہ نام بتا سکا کہ کس مناظر نے اس بات کو کہا ہے کہ کسی جماعت کی ساری کتابوں کو پڑھنے کے بعد, کسی عالم کی ساری کتابوں کو پڑھنے کے بعد فتویٰ دیا جاتا ہے. بہرحال یہ دیوبندی بھونکتا ہی رہا, بھونکتا ہی رہا, بھونکتا ہی رہا, کیونکہ اس کو معلوم تھا, اس کو ڈر تھا, اس کے دل میں لرزہ پیدا ہو گیا تھا کہ جہاں میں نے نور حسن کو بولنے کا موقع دیا اور یہ وہیں جو ہے الحمدللہ ہم سب کو, ہمارے تھانوی جی کو بھی اور ہمارے تمام اکابرین کو کافر ثابت کر دے گا اور اعلی حضرت کو مسلمان ثابت کر دے گا. اس کو ڈر تھا, خوف تھا, اس کے دل میں جو ہے نا خوف پیدا ہو گیا تھا, لرزہ طاری ہو گیا تھا. اس نے میری بات کو ہی نہیں سن کے دیا. یہ ہے ان دیوبندیوں کی اوقات. بتائیے, جس کا سوال ہی اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ مجھے کہنا کیا ہے, کرنا کیا ہے, جس کی بات ہی جو ہے 27 منٹ 27 سیکنڈ کی ہو, وہ بات کیا کر پائے گا؟ بتائیے جناب حضرات. اور پھر بات ایسے نہیں ہوتی ہے, اپنی بات کہہ کے خاموش ہویا جاتا ہے, چھپا جاتا ہے, سامنے والے کی بات کو سنا جاتا ہے. جب ہم نے کوئی سوال کر دیا, اعتراض کر دیا, تو اب موقع جو ہے وہ سامنے والے کو دیا جاتا ہے کہ تو اب دفاع کر دے, تو اب دفاع کر. یہ ہوتی ہے ہمت, یہ ہوتی ہے دلیل, یہ ہوتی ہے ٹھوس طاقت. ابے تو اتنا گھبرا رہا ہے, ڈر رہا ہے کہ تیرا سوال ہی 27 منٹ 27 سیکنڈ تک پورا نہیں ہو پا رہا ہے, تیری بات ہی ختم نہیں ہو پا رہی ہے. جب میں بولنا شروع کرتا ہوں, جب کچھ بولتا ہوں, بھاگ جاتا ہے, بولنے لگتا ہے, کتے کی طرح بھونکنے لگتا ہے. بتائیے ہمت نہیں ہے نور حسن کے سامنے, کیوں ذلیل و رسوا ہونے آ جاتے ہو؟ سنو آپ حضرات, اس پوری گفتگو کو سنو شروع سے لاسٹ تک کہ اس دیوبندی مولوی پر کس طرح کا لرزہ طاری ہو گیا اور یہ اپنی بات کہتے کہتے بھاگ گیا. میری بات کو نہیں سنا اس نے, بھاگ گیا, کال کاٹ کے بھاگا. اب یہ کچھ اور بیان کرے گا لوگوں میں کہ دیکھو بھائی نور حسن بریلوی نے جواب نہیں دیا, یہ نہیں دیا, وہ نہیں دیا. اور الحمدللہ اسی لیے میں اس آڈیو کو اس گروپ میں ڈال رہا ہوں تاکہ اس گروپ کے لوگ بھی سن لیں, اس گروپ کے لوگ فیصلہ کر لیں جو ان دیوبندیوں کے ساتھ ہیں. جس دیوبندی کو اعتراض کرنے کا بھی جو ہے تجربہ نہ ہو, معلومات نہ ہو, علم نہ ہو کہ کس طرح سے مجھے اعتراض کرنا ہے, کتنا اعتراض کرنا ہے اور کہاں خاموش ہونا ہے, پھر جو ہے اس کو جو ہے بولنے کا موقع دینا ہے نہیں دینا ہے. ارے جب تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم ہے تو پھر نور حسن کے سامنے ذلیل ہونے کیوں آتے ہو اور بے عزتی والی ہنس رہے ہو, بار بار ہنسی ہنس رہے ہو؟ ایسی ہنسی کیوں ہنستے ہو بے عزتی والی؟ خیر آپ حضرات اس آڈیو کو پورا سنیں اور ان دیو کے بندروں کی اوقات دیکھ لیں کہ ان کی اوقات ہے کیا نور حسن کے سامنے.